اچھا، اب ایک اور چیز ہے قرآن مجید کے اندر، ایک ہے الف زائدہ۔ قرآن مجید میں بعض الفاظ کے اوپر ایک گول دائرہ لگا ہوتا ہے، ایک دائرہ لگا ہوتا ہے۔ دائرہ تو ویسے ہوتا گول ہے، تو اسے ہم گول دائرہ کہتے ہیں۔ تو ہماری کلاس کے اندر بھی یہ کافی ڈسکشن ہوئی کہ ہم ایک دائرہ ہے تو اسے گول دائرہ کیوں کہتے ہیں، جب وہ ہے ہی دائرہ، وہ ہوتا ہی گول ہے۔ تو چلیے یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بعض الفاظ کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ لگا ہوتا ہے، سرکل لگا ہوتا ہے، بالکل معمولی سا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے گول دائرے والے الف سے پہلے زبر والے حرف کو ہرگز لمبا نہیں کرتے، چونکہ وہ الف کے اوپر ہوتا ہے۔ تو الف سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، ایکچوئل تو وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے الف مدہ، لیکن جب یہ آ جاتا ہے، یہ دائرہ آ جاتا ہے، تو وہ الف مدہ کو روک دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس الف کو ہم نے ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں بعض الفاظ میں الف پڑھا جاتا ہے اور بعض میں نہیں پڑھا جاتا، اس کی تفصیل ہے وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الف زیادہ ہے۔ درج الفاظ میں وقف کی صورت میں الف پڑھا جاتا ہے، جبکہ وقف نہ کرنے کی صورت میں الف نہیں پڑھا جاتا۔ یعنی یہ حروف ہیں، جب ان میں وقف کریں گے تو الف کو پڑھیں گے، جب وقف نہیں کریں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے انا۔ یہ انا آپ کو الف کے اوپر جو ہے آپ کو ایک چھوٹا سا دائرہ نظر آ رہا ہے، تو اس دائرے کا مطلب کیا ہے کہ اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ جب اس کو ملا کر پڑھ رہے ہوں گے تو ہم پڑھیں گے انا، لیکن جیسے یہ نیچے لکھا ہوا اس کے پڑھنے کی صورت جو ہے وہ یہ ہے انا۔ جب اس کو وقف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، درج الفاظ میں وقف کی صورت میں الف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو وقف کریں گے تو پڑھیں گے، جب وقف نہیں کریں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں انا، یہ اس کی ایکچوئل صورت ہے انا، ٹھیک ہے۔ اب انا میں ہم وقف جب نہیں کر رہے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، لیکن جب اس کو وقف کریں گے تو پڑھیں گے انا انا، ٹھیک ہے۔ وقف کر لیں گے تو پھر پڑھیں گے انا، الف مدہ پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ ہے لیکن، اگر تو ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو اس کو پھر الف پڑھیں گے لیکن، الف کو الف مدہ پڑھیں گے، لیکن اگر ہم نے وقف نہیں کرنا تو پھر پڑھیں گے لیکن، اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح الظنون، ٹھیک ہے، نون ہے، اس کے بعد الف ہے، الف کے اوپر ایک دائرہ ہے۔ تو اگر تو ہم وہاں پر کر رہے ہیں وقف، تو وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے الظنون، نون کو لمبا کریں گے، الف مدہ کریں گے، لیکن اگر ہم وقف نہیں کر رہے تو پھر پڑھیں گے الظنون، نون کو لمبا نہیں کریں گے۔ اسی طرح الرسول، اگر تو ہم وقف نہیں کر رہے تو پھر کیا پڑھیں گے الرسول، اور اگر وقف کر رہے ہیں تو پھر کیا پڑھیں گے الرسول، یہاں پر الف مدہ کو پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ ہے قواریر، یہ سورۃ الدہر کا پہلا لفظ ہے قواریر۔ اب یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر جو ہے یہ دائرہ آ رہا ہے، تو اگر تو ہم کر رہے ہیں وقف، ٹھیک ہے، وقف میں جو ہے ہم الف کو پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے قواریر، را کو لمبا کریں گے، لیکن اگر ہم وقف نہیں کر رہے تو ہم پھر اس کو پڑھیں گے قواریر، اس کو لمبا ہم نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ السبیل، تو جب اس کو ہم وقف کریں گے تو پھر الف پڑھا جائے گا، السبیل پڑھا جائے گا، اور جب ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر الف نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے السبیل، لام کو لمبا نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ ہے سلاسل، اگر تو ہم وقف کر رہے ہیں تو پھر الف پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا سلاسل، الف مدہ پڑھیں گے، اور جب وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے سلاسلہ۔ تو یہ جو ہے، اسی طرح آگے کچھ حروف ہیں الف زائدہ کے۔ درج الفاظ میں الف کسی حال میں بھی نہیں، یہاں پر جو ہے ہم الف کسی بھی حال میں نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ درج الفاظ کسی حال میں نہیں پڑھے جاتے، وقف کی صورت میں، نہ ملانے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ نیچے پہلی صورت ملا کر پڑھنے کی ہے، جبکہ دوسری صورت وقف کرنے کی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی صورت ہو ہم ان کو جو ہے اس الف کو ادا نہیں کریں گے۔ تبو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم اس کو دیکھنے میں، لکھنے میں الف آخر میں نہیں لکھا ہوا کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تبو،
اسی طرح یہ تبو وقف کر رہے ہیں تو بھی اس کو نہیں پڑھیں گے. لتتلوا لتتلوا لتتلو وقف کر رہے ہیں تو بھی نہیں پڑھ رہے, وقف جو ہے ملا کر پڑھیں گے تو بھی نہیں پڑھیں گے. لتتلوا لتتلو لیربوا لیربوا, ٹھیک ہے. یہ اب واو کے بعد الف ہے, اس کے اوپر ایک دائرہ ہے, تو جب اس کو ہم پڑھیں گے لیربوا تو یہ دیکھیے کہ ہم اس پہ الف کو نہیں پڑھ رہے, اور جب وقف کریں گے لیربو تو اس کو بھی آواز ہم الف کی نہیں نکال رہے. لن ندعو لن ندعو, تو یہاں پر دیکھیں لن ندعو لن ندعو, ہم اس کو کیا ہے الف کو ادا نہیں کر رہے. اسی طرح یہ دیکھیں لیبلوا, اب یہاں پر دیکھیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیبلوا لیبلوا, واو کے بعد الف ہم نہیں پڑھ رہے, اور جب وقف کریں گے لیبلو تو بھی ہم وقف کی صورت میں بھی الف نہیں پڑھیں گے. نبلوا نبلو نبلوا تو بھی ہم الف کو نہیں پڑھ رہے. ثمود ثمود ثمود, اسی طرح قواریر قواریر قواریر. تو یہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ مدات کیسے پڑھنی ہے, حروف مقطعات کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, الف زیادہ کو کیسے پڑھنا ہے. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگلی کلاس تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.